وہ شخص سچا آدمی ہے، اور سچا آدمی ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے. اگر وہ گندا ہوتا تو بین الاقوامی جو عدالتیں ہیں وہ اس کو وہاں سے بری نہیں کرتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین آئے، لیکن آج میں پھر کہتا ہوں کہ الطاف ہے. السلام علیکم جی. اس وقت میں لیاقت آباد کے حلقے میں موجود ہوں، اور لیاقت آباد میں جو ہے یہاں پر عوامی رائے آنے والے الیکشن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جناب آپ نے ماشاءاللہ سے جو ہے بہت بڑا عرصہ جو ہے بہت سے ووٹ دیے ہوں گے. لیاقت آباد میں اس وقت میں جاننا چاہوں گا کہ کون سے مسائل ہیں جن کو یہاں پر حل ہونے کی ضرورت ہے، اور کون سا وہ نام ہے جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر کر سکتا ہے. بھیا اس ٹائم پر اگر لانا چاہتے ہیں تو آپ الطاف حسین کو لاؤ، جس کے اوپر آپ لوگوں نے پابندی لگائی، جبکہ بین الاقوامی عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو لے کے آئے. اپنی مطلب مت سوچو کہ ہمارے لیے کاٹ کر رہا ہے. وہ شخص سچا آدمی ہے، اور سچا آدمی ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین آئے. جو ٹھیک ہے کتنی خامیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، سب سے ہوتی ہیں، ایک سے نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے الطاف ہے. چاہے آپ مجھے کچھ بھی کہہ لو، لیکن کیا ہے کہ میں چاہوں گا یہ جتنے بھی ہیں نا آگے پیچھے، جتنے 9-0 پہ کیوں جا رہے تھے، چلو یہ غلط آدمی تھا، نہیں جاتے 9-0 پہ کیوں گئے. جتنی بھی پارٹیاں تھیں آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ سارے جاتے تھے ووٹ لینا، اس کے بعد ان کو نکال کے پھینک دیتے تھے. اب وہ جس نے بھی جو بھی ان کے چلے، جنہوں نے غلطیاں کی، جنہوں نے الطاف حسین کو گالیاں بھی بکی ہیں، لوگوں نے ان کو سب کچھ کہا ہے، لیکن آج میں پھر کہتا ہوں کہ الطاف ہے. الطاف حسین صاحب کی آپ نے بات کی کہ الطاف ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف جو ہے بیرون ملک سے یہاں پر آ جاتا ہے، جس طریقے سے دیگر سیاستدان یہاں پر غلطیاں کر کے آ جاتے ہیں، الطاف حسین نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کیا ان کو واپس پاکستان میں لے کر آیا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ الطاف حسین کی غلطی نہیں ہے، غلطی تھی عامر خان کی. ہم نے جو کلپ دیکھے جس میں جو مطلب وہاں کے جو صحافی تھے انہوں نے بھی یہ لفظ کہا کہ الطاف حسین کی غلطی نہیں تھی کہ ایک آدمی پاکستان سے باہر ہے اور اس کو تم یہ کہہ رہے ہو غدار کہلوا رہے ہو. اور یہ صحافی بھی جانتے ہیں، گورنمنٹ بھی جانتی ہے، گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ وہ صاف آدمی ہے. اگر وہ گندا ہوتا تو بین الاقوامی جو عدالتیں ہیں اس کو وہاں سے بری نہیں کرتی. اس وقت لیاقت آباد حلقے میں ہم موجود ہیں. آپ یہیں پہ رہائش پذیر ہیں؟ جی ہاں، یہاں میری دکان ہے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ کس حلقے میں؟ لیاقت آباد کے یہ سرجانی میں رہتے ہیں. سرجانی میں. لیاقت آباد کا پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی جو عمر گزاری ہے اس حساب سے سمجھنا. اگر آج بھی الطاف حسین کو لائک کرتے ہو آپ، تو آپ وہ رنجشیں ختم کر کے اس کو لے کے آؤ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دیکھو. ابھی آپ دیکھیں نا پنجاب کہتا تھا کہ نہیں ہے، ہم خود جاتے تھے پنجاب، لوگ بولتے تھے کراچی دہشت گرد ہے. آج پنجاب لائک کر رہا ہے. کیوں لائک کر رہا ہے؟ کہ اس غریب کو پھنسایا گیا، اس غریب کو جھٹلایا گیا، اس کو باتیں کہی گئی. آج انشاءاللہ وہ ویسا کہ ویسا ہی ہے. لیکن اگر زندگی رہی ہماری تو ہم دکھائیں گے کہ یہ خود لے کے آئیں گے الطاف حسین. وہ لڈو جب ٹوٹتا ہے نا تو اس کا بورا سب کے ہاتھ میں آتا ہے. سب نے اپنی اپنی دکانیں چمکائیں، لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوا. ایک کاروباری، آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر جو ہے تاجر ہیں، ایک کاروبار کر رہے ہیں یا دکان ہے آپ کی، کاروباری لوگوں کو کس حد تک یہاں پر جو ہے بہتر حالات دکھتے تھے، یا کس حد تک مسائل تھے ان کے دور میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حالات کی، تو حالات تو ہر دور میں خراب. کیا بے نظیر کا جب مرڈر ہوا تو یا اس کراچی کو لوٹا نہیں گیا، اس پاکستان کو لوٹا نہیں گیا، تیوریاں نہیں توڑی گئیں، لاکریں نہیں توڑی گئیں، سب کچھ ہوا. بہرحال ایک بات میں کہوں گا کہ الطاف ہے. یہ میری سفید داڑھی ہے، میرا تجربہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اس کو لے آئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہوگا. وہ شخص کھانے والا نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، سمجھنا. یہ سارے کے سارے لٹیرے ہیں. شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، بلاول ہو، اس میں یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں. ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی تو بات ہی ہو رہے. جب تمہیں اللہ کی راہ میں لگا دیا گیا ہے، تمہارا سیاست سے کیا واسطہ؟ سیاست تو ایک فراڈ ہے. بات یہاں پر سیاست کوئی فراڈ نہیں ہے جناب. سیاست ایک ایسی جو ہے چیز ہے جو عوام کا مستقبل تبدیل کرتی ہے. آیا پاکستان کا مستقبل کون درست کر سکتا ہے؟ کون پاکستان کے مستقبل کو حل کر سکتا ہے؟ اور لیاقت آباد کے اس حلقے کو یہاں پر کون سنوار سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہاں پر میں نے کرنے کی کوشش کی. فیصلہ آپ کا جناب.